ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 331 سے 331، جس کا حوالہ ہمارے پاس سنن ترمذی شریف میں حدیث نمبر 3185 ہے۔ تو جب میں آپ کو حوالہ یہاں سے بتا دیا کرتا ہوں تو آپ اپنے پاس اس کو نوٹ کر لیا کریں۔ ریاض الصالحین کی حدیث نمبر 275 سے لے کر 330 تک احادیث پر اچھی خاصی کمنٹری اور ان کے سوالات کے جوابات دیے جا چکے ہیں۔ آپ 331 ہے تو اس سے پہلے والی تمام احادیث کے حوالے آپ کے پاس موجود ہونے چاہیے۔ ایک ایک حوالہ کم سے کم ایک آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ تو اس وقت جو ہمارے پاس یہ حدیث کھلی ہوئی ہے، اس میں جو راوی ہیں وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 214 ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پہلے آیت دیکھ لیتے ہیں، پھر حدیث پڑھتے ہیں۔ جی، یہ سورۃ الشعراء کھلی ہوئی ہے اور اس کی آیت نمبر 214 آپ کے سامنے ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہمارے عذاب سے ڈرائیے۔ ٹھیک ہے، اور اسی پہ یہ حدیث ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے قریش کو بلایا، آپ کا تعلق تو قریش قبیلے سے ہے نا، قریش کو بلایا، اور جب وہ جمع ہو گئے تو سب کو ہی انہوں نے خطاب، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، سبھی کو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے اکٹھے فرمایا جیسے کہ جلسے میں خطاب کرتے ہیں، اور اپنے آبا و اجداد کے نام لیے باقاعدہ، کیونکہ حکم آ گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیے کہ ڈرائیے، تو ڈرایا، ایسے ڈرایا، یوں 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 کہا، یا بنی عبد الشمس، اے، بنی کا مطلب ہے اولاد، اے عبد شمس کی اولاد، یا بنی کعب ابن لؤی، ہے، اے اے کعب بن لؤی کی اولاد، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، انقذوا انفسکم من النار، اس کے بعد اے مرہ بن کعب کی اولاد، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے عبد مناف کی اولاد، پورا شجرہ جن لوگوں کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا پتہ ہوتا ہے نا، وہ سب ان ناموں کو پہچان رہے ہوں گے، شروع سے آخر تک کسی کتاب سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا پورا شجرہ لکھیں، 32 اس میں نام آئیں گے انشاءاللہ۔ اے عبد مناف کی اولاد، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، انقذوا انفسکم من النار، اے ہاشم کی اولاد، یا بنی ہاشم، اپنی جانوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اے عبد المطلب کی اولاد، اپنی جانوں کو آگ سے بچا لو۔ اس کے بعد کیا فرمایا، یا فاطمہ تو انقذی نفسکی من النار، اپنی صاحبزادی شہزادی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پکار کے ارشاد فرمایا کہ تم بھی اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لو، کیونکہ میں اللہ کی چیزوں میں سے تمہارے لیے بذات خود کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، البتہ میری تم سے رشتہ داری ہے، ان لکم رحیمہ، رشتہ داری ہے، اور ان قریب میں اس رشتہ داری کا فائدہ تم کو پہنچاؤں گا، یعنی میں تم سے صلہ رحمی کروں گا۔ حدیث جو یہ پڑھی گئی ہے، اس کے آخری کے جو الفاظ ہیں، یہی فوکس ہے ہمارا اس پہ، کہ ان قریب میں اس رشتہ داری کا فیض یا فائدہ تم کو پہنچاؤں گا۔ رشتہ داری کے بارے میں ابھی پچھلی بہت ساری احادیث گزری جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی بڑی تلقین اور بڑی ترغیب فرمائی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم امتیوں کو، دوسرے لوگوں کو ان کے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے کا اتنا جو ہے وہ زور دے کر ارشاد فرما رہے تھے، اور اب جب کہ ان کو اپنے رشتہ داروں کو بھی جہنم کی آگ سے ڈرانے کا یہ حکم آیا، تو آخر میں انہوں نے فرمایا کہ ان قریب
میں اس رشتہ داری کا فیض تم کو پہنچاؤں گا۔ تو اس سے ہمیں ایک سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو عام تبلیغ بھی کر دی اور خصوصی تبلیغ بھی کر دی، سب کو بھی ارشاد فرما دیا، اور خاص طور پہ یعنی ایسا نہیں کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، تو انہوں نے صرف اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہی جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچنے کا کہا ہوگا، بلکہ سب کو کہا، سب سے ارشاد فرمایا، سب کو ڈرایا، اور ساتھ میں خاص طور پہ اس قرآن پاک کی آیت پر حکم پر عمل بھی کر لیا، اور اپنے جو آباء و اجداد تھے ان کے نام لے لے کے بھی ڈرایا، خصوصی بھی کہا، اے فلاں کے قبیلے والے لوگوں، ایسے ایسے بھی کہا، آؤ ایمان قبول کرو۔ اب حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی تبلیغ فرمائی، وہ چھوٹی بچی تھی اس وقت، جی، تو اس سے معلوم ہوا کہ چھوٹے بچوں کو بھی اسلام کی تبلیغ کی جائے گی، کیونکہ اس وقت حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ چھوٹی بچی تھی۔ آگ سے بچانے کا مطلب کیا ہے یہ بھی سمجھے نا، اس کے معنی ہے کہ کفر اور گناہوں کی وجہ سے جو عذاب ملنے والا ہے اس سے خلاصے حاصل کرو، نہیں کفر کو چھوڑو، سب سے پہلی بات، پہلے تو کفر کو چھوڑو، تاکہ تم کفر کو چھوڑو گے تو تم جہنم میں جانے سے بچو گے نا، جی۔ اب جو رشتہ داری والی بات ہوئی نا، ذرا اس کو بھی سمجھ لیں، آ، کہ یہ جو ہے سب لوگوں کے سامنے، مطلب جتنے بھی لوگ وہاں پر تھے، خاندان والے بھی تھے، خاندان والوں کے علاوہ بھی تھے، ان کی شہزادی چھوٹی بچی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی، تو دیکھیں ان لوگ ان سب کو یہ سنانا جو مقصود تھا وہ کیا تھا کہ ایمان قبول کیے بغیر نبی سے رشتہ داری تو کیا بلکہ نبی کی اولاد ہونا بھی نجات کے لیے کافی نہیں، یہ تو ایک امپورٹنٹ بات بتا دی۔ ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک وہ تو ہم سب کو پاک کرنے والی ہے، تو مقصود ہوتا ہے نا کسی بات کا، سبھی کو جب بات بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ ایمان لانا تو شرط ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، تو وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ نبی کا بیٹا تھا، ہے، لیکن اس نے کفر کیا، کفر کی وجہ سے جہنمی ہو گیا، اس کو حضرت نوح علیہ السلام کے رشتہ دار ہونے کا کوئی فائدہ نہ ہوا، ان کا بیٹا ہونے کا اس کو کوئی فائدہ نہ ہوا، جہنمی ہوا۔ جہنمی جہنم سے نجات پانے کے لیے ایمان اور اس کے بعد پھر نیک اعمال کی ضرورت تو سب کو ہے، جیسے کہ کوئی شخص سید ہو یا غیر سید ہو، ہے نا، یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ہمارے جو مسلمان ہوں یا، تو آپ یہ دیکھیں نا کہ ان کو ہر قسم کی بنیادی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، دھوپ کی، ہوا کی، پانی کی، غذا کی، یہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ بالکل اسی طریقے سے ایمان کی بھی ان کو ضرورت ہے، قرآن کی بھی ان کو ضرورت ہے، اعمال، نیک اعمال کی بھی ان کو ضرورت ہے۔ آج اگر آج اپنے کو اعمال سے بے نیاز ماننے والے جو مطلب بالکل توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، وہ ذرا یہ کھانے سے، پانی سے، ہیں، دوائی سے ذرا بے نیاز ہو کر دکھائے نا، جن کی توجہ ہی نہیں ہے اپنے نیک اعمال کی طرف، تو وہ ان چیزوں سے بھی توجہ ہٹا کر دکھائیں۔ اصل میں بے نیازی تو میں بتاؤں نا مر کر انسان ہوتا ہے، ان چیزوں سے، یہ جو کھانا پانی، اس کی ضرورت تو ختم ہوتی ہے جب انسان مر جاتا ہے، لیکن ایک چیز کی ضرورت تو باقی رہتی ہے نا مرنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضرورت پھر بھی باقی رہتی ہے ہر شخص کو، مرنے کے بعد بھی، آج بھی زندہ ہونے پر بھی، اور ابھی بھی بہت سخت ضرورت ہے ان کی ہمیں، اور مرنے کے بعد قبر میں، حشر میں رسول اللہ تعالی صلی اللہ تعالی وسلم کی غلامی کا سوال ہوتا ہے، ما کنت تقول فی حقی ھذا الرجل،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے نظریں ملائیں گے ان سے وہاں پر؟ اب جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اس سے کیا مراد ہے شفاعت؟ سب سے پہلے سمجھ لیں گے، شین پہ زبر ہے شفاعت۔ شفاعت کا مطلب ہوتا ہے سفارش۔ کچھ لوگ آیت الکرسی کی تفسیر بیان کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں، من ذا الذی، کون ہے وہ جو یشفع، سفارش کرے گا یا سفارش کر سکتا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ، اللہ کے پاس، اللہ سے، عندہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اچھا، من ذا الذی یشفع یہاں تک کا تو بتا دیتے ہیں، اس کی پوری تفسیر بھی بتا دیتے ہیں، الا باذنہ ہی نہیں بول رہے۔ اللہ کا مطلب ہے لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایگزمپشن تو آئی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ قانون بنایا ہے کہ قیامت والے دن فلاں 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 جو ہے حافظ جو ہے وہ شفاعت کرے گا ان کی، اپنے والدین کی، تو عالم جو ہے وہ کرے گا، اتنے لوگوں کو اختیار دیا ہے جو کہ نبی بھی نہیں ہے، یہ لوگ مسلمان امتی، یہ تو نبی بھی نہیں ہے، تو پھر کیا انبیاء کو نہیں ہے؟ ہوگا۔ اتنی لمبی تفسیر بتا دی 2 گھنٹے کی، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ شفاعت کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کیا شفاعت کی کوئی اوقات ہی نہیں ہوگی، یہ اس طرح سے بتاتے ہیں وہ لوگ، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے بالکل۔ من ذا الذی یشفع عندہ، یہاں تک کی تفسیر میں نے پورے 2 گھنٹے کی سنی ہے وہاں پہ بیٹھ کے۔ بس یہ بتا دو کسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کو کم کر دو، کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے مقام کو کم کر دو، کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ ان کے دل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کم کر دو، کسی طرح کوئی بھی طریقہ لے آؤ، آدھی آیت بتا دو آدھی چھوڑ دو، کسی طرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی شان گھٹا دو، بس پیچھے ہی پڑ گئے ہیں پوری دنیا کے، میں آپ پرانی بات بتا رہا ہوں، منزل الذی یشفع کی، پیچھے ہی پڑ گئے ایک شخصیت کی پوری دنیا، مسلمان ہو تو کیا کافر ہو، کافر تو پڑ ہی گئے پیچھے۔ سب کا انجام بہت بھیانک ہوگا۔ کسی بھی طبقے سے تعلق آپ رکھتے ہو نا، میرا دل، اچھے لوگوں کا دل، اچھے علماء کا دل، سب کا مطلب سارے علماء اچھے ہوتے ہیں، مطلب میں اپنی چلو بات کر لیتا ہوں، میرے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے، طرح طرح کے ان کے گروپ سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اسکول آف تھاٹ سے ہوتا ہے، مختلف مکاتب فکر سے ہوتا ہے، میں سب کو ویلکم کرتا ہوں، ایک شرط پہ بس، اور وہ میں عہد لیتا ہوں سب سے اور لکھواتا ہوں، لکھا ہوا ہے سب کے پاس، کہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی رسول اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے۔ پھر آ جاؤ، بس اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف بغض نہیں ہے تو آ جاؤ پڑھو، پھر ہم اور تمہیں پڑھاتے ہیں، محبت تو لے کر آؤ نا۔ صحابہ کرام کے اوپر گستاخیاں کرتے ہیں، بھائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جی، جن کو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے رسول نے ڈرایا اس آیت کے تحت، اگر ان میں سے کسی بھی صحابی کی شان میں کوئی الٹے سیدھے الفاظ تبرہ کرے گا، کوئی ان کو گالیاں بکے گا یا ان کے کیے ہوئے معاملات فیصلوں میں اعتراضات کرے گا اور ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، ان کی برائیاں کرے گا، اس کا مطلب پتہ ہے کیا نکلتا ہے؟ اس کا مطلب نکلتا ہے کہ گویا کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ الزام تراشی ہو رہی ہے، یہ ڈائریکٹ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیا کسی بھی صحابی کا، کہ انہوں نے ایسا کیا ویسا کیا اور ویسا کیا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہاری کیا اوقات، تم کیا اس دور میں تھے وہاں پہ؟ تم وہاں تھے تو موجود نہیں، اب تمہارے پاس جو فیڈنگ کی گئی ہے تمہارے دماغوں میں، جو بھرا گیا ہے گستاخیاں، جس کی وجہ سے تمہاری ایسی نیچر ہو گئی ہے، تو تم نے جب اگر کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی بیان کی، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہی تو تمام صحابہ کرام کی تربیت فرمائی ہے، تو اگر کسی صحابی کی تم غلطی کی نشاندہی، اگر وہ غلطی ہو یا نہ ہو، اگر تم اس کو
اس کا چرچا کرتے ہو اور ان صحابی کی برائی کرتے ہو، کوئی بھی صحابی ہو، تو اس کا مطلب ہے تم دراصل یہ کہنا چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت میں کوتاہی کر دی، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تم دراصل یہ کہنا چاہتے ہو کہ ان صحابی یہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، وہ والے صحابی ایسے تھے، انہوں نے ان کا گھر جلا دیا تھا، انہوں نے دروازہ جلا دیا تھا، انہوں نے یہ توڑ دیا تھا، یہ ساری باتیں تمہیں پتہ چل گئی ایسے جیسے کہ تم وہاں کھڑے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے گویا کہ۔ تو لہٰذا اس کا مطلب ہے، تمہارا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی تربیت، اللہ تعالیٰ نے ان کو تربیت کرنے کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا کام ٹھیک سے نہیں کیا، یہ کہنا چاہ رہے ہو تم؟ تو الزام لگا دیا تم نے تو ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر رونا نہیں چاہیے کہ ہماری زندگی میں یہ ہو گیا، ہمارے وہ زندگی میں یہ مشکلات آ گئی، ہمارے پر یہ مصیبت ہے۔ تو پھر تو مصیبتیں آئیں گی، پہلے انسان کے بچے بن جاؤ پھر مسلمان بن جاؤ، پہلے انسان کے بچے بن جاؤ پھر مسلمان کے بچے بن جاؤ، ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اپنی اپنی زندگی کے پچھلے ماضی کے اوپر غور کریں، کبھی کوئی غلطی سے انجانے میں کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی ہوگی، تو اس سے توبہ کریں اور ادب سیکھیں بس۔ اچھا اب بات سنیں، شفاعت، کافی ساری احادیث مبارکہ ہیں، اس میں سے یہ حدیث آئی ہے تو اسی کو پڑھیں گے، تفصیل میں نہیں جا رہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت والے دن تمام اپنے امتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، یا اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزادی دلوا دے، دے دے۔ اب یہ جو حدیث ہمارے سامنے اس وقت آئی ہے، یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے سنن ترمذی کی حدیث نمبر 3125 185، جس کا بھی میں نے آپ کو ترجمہ کر کے بتایا تھا، اور اس میں یہ بھی فرمایا گیا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، تم بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، کیونکہ میں اللہ عز و جل کے اشیاء میں سے تمہارے لیے بذات خود کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ تو دیکھیے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کی بھی شفاعت کرنے کا اختیار نہیں ہے، الٹے الٹے مطلب اپنے دماغ سے مت نکالیں جی، اور جو الٹے مطلب نکالتے ہیں ان کے پاس مت بیٹھیں، نہ ان کی بات سنیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شفاعت کا اختیار نہیں ہے۔ ہاں، نہ ہی آپ اپنے قرابت داروں یعنی رشتہ داروں میں سے کسی کی یہ بھی مطلب نہیں کہ آپ نہیں کریں گے ان کی، ہے، کیونکہ کثیر حدیث مبارکہ ہے۔ رکھ لو کسی دن سیشن، 3 گھنٹے تک بتاتا رہتا ہوں انشاءاللہ عز و جل، دکھا دکھا کے۔ میں تو ایسے کرتا ہوں، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مجھے دیکھنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے اسکرین پہ کیا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، کثیر حدیث مبارکہ ہیں، اس بات کا بیان ہے ان میں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفیع امت ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ اور رہی بات اس حدیث کی، تو یہ خوف دلانے اور ڈرانے میں انتہائی درجے، تب جب کسی کو ایکسٹریم لیول پہ سمجھایا جاتا ہے، اس لیے وارد ہوئی ہے، ورنہ احادیث صحیح حدیث ہے، صحیح احادیث کہ امت کے گناہ گار۔ اچھا دیکھو ایک بات بتاؤ، اگر کوئی شخص نیک آیا قیامت والے دن اور اس نے گناہ نہیں کیے تھے، ہیں، ذرا سوچئے گا میری بات پہ، نہیں کیے تھے گناہ، نیکیاں نیکیاں تھیں اس کے نام اعمال میں، تو وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ بتائیں۔ تو جب وہ جنتی ہے تو کیا اس کی شفاعت فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ وہ تو، اس کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، اس کو تو شفاعت کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس نے تو کوئی گناہ کیا نہیں، اس کی تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ ہوں گے بہت سارے لوگ ایسے، ضرور ہوں گے، ہو سکتا ہے وہ دنیا میں گناہ گار ہوں، توبہ کر چکے ہوں، ہو سکتا ہے حقوق العباد تلف کی ہوں تو معافی مانگ چکے ہوں، جس کا مال دبایا تھا اس کو واپس دے چکے ہوں، اور اس کے بعد پھر بھی کچھ رہ گیا ہو اور انتقال ہو گیا ہو، تو قبر میں جس دن ان کو قبر میں ڈالے گئے تھے اور جس دن وہ قبر سے نکلے قیامت والے دن، اتنے طویل عرصے میں ان کو وہاں پہ عذاب دے دیا گیا ہو، اور پھر جب وہ قیامت میں آئے اور ان گناہوں کو جو ہے وہ وہاں پہ دہرایا جائے، تو فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا اللہ تعالیٰ، یہ تمام یہ والے جو گناہ ہیں جو بچ گئے تھے، اس کے توبہ سے رہ گئے تھے، ان کا عذاب تو یہ اپنی قبر میں عالم برزخ میں جھیل چکا ہے،
تو اب یہ بالکل صاف ستھرا ہے، ریڈی ٹو گو ٹو دا پیراڈائز. تو کیا اس کی شفاعت فرمائیں گے؟ اس کو تو ضرورت ہی نہیں شفاعت کی. تو بھائی گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے. گناہ گار کو شفاعت کی ضرورت ہوتی ہے، جس کی غلطیاں ہوتی ہیں، جس کے جرائم ہوتے ہیں، اس کی شفاعت فرمائیں گے. تو جب گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، یعنی عام مسلمان لوگوں کی، جو 2023 میں پیدا ہوا، جو 2000 میں پیدا ہوا، جو 1900 میں پیدا ہوا، اس کی شفاعت فرمائیں گے. اتنے دور کا پیدا، جو قیامت کے قریب قرب قیامت میں پیدا ہوا. امتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا نا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس پہ، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت پہ ہمیشہ پہرا دیتا رہا کہ خبردار اگر کسی نے میرے سامنے ایسی الٹی بات کی ہو تو اس بات کا اس کو صلہ تو ملے گا نا. تو جب وہ اتنے دور کے امتیوں کی شفاعت فرما رہے ہیں تو اپنے قریبی رشتہ داروں کی شفاعت نہیں فرمائیں گے کیا؟ اپنے عزیز و اقارب کی نہیں فرمائیں گے؟ ان کو تو پریورٹی پہ کروائیں گے، اگرچہ کہ اس میں کوئی گناہ گار ہوا تو. تو اب اگر کوئی اس بات کو پکڑ کے بیٹھ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی بیٹی شہزادی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ کہہ دیا کہ آ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، یہ بھی بڑا کرتے ہیں، یہ اس بات کو بھی بڑا استعمال کرتے ہیں، اور یوں بتانے کی کوشش کرتے ہیں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی سے بھی کہہ دیا کہ میں تمہیں آگ واگ سے نہیں بچا سکتا جہنم کی. میری رشتہ داری، میرا باپ ہونا اور تمہارا بیٹی ہونا کام نہیں آئے گا. شرم نہیں آتی ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مثال دینے کے لیے یہ فرما دیا کسی موقع پر کہ اگر ہاتھ تو کاٹا جائے گا چوری کرنے پہ، اگر میری بیٹی بھی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی، اگر کرتی نا تو وہ نہیں کرتی نا، وہ کیوں کرتی؟ سمجھانے کے لیے بتایا ہے. تو اس بات کو پکڑ کے بیٹھ گئے، اس کا مطلب ہے نفرت کرتے ہو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سے. حضور صلی اللہ تعالی، کوئی تو بات ہے، مانو یا نہ مانو، تم لوگوں کا یہ بات بتانا. ایک اور بات بتاؤں، سن لیں. ایک آدمی نے مجھے بتایا، جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کہ مرد اور عورت جو نامحرم ہوتے ہیں، مرد اور عورت جو نامحرم ہوتے ہیں ان کو تنہائی میں بیٹھنا حرام ہے، کہ جب کہ کوئی تیسرا محرم نہ ہو. بالکل حرام ہے، نہیں بیٹھنا چاہیے، تنہائی اختیار نہیں کرنی چاہیے. ایسے آفس میں جاب بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جہاں پہ جو ہے وہ لمحہ بھر کی تنہائی ممکن ہو. تو حرام ہے پھر وہاں پہ عورت کا جاب کرنا. اب ایک آدمی مجھے بتاتا ہے، کہتا ہے کہ شیطان اس قدر، اب دیکھیے گا الفاظ سنیے گا اس کے، تو اس سے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میں کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں. کہتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس قدر خطرناک ہی ہے اور ایسے بہکاتا ہے کہ اگر رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت حسن بصری یہ اگر بھی بیٹھے ہوئے ہوں نا، فرمایا گیا ہے، پتہ نہیں کس کا نام لے رہا تھا کہ کس نے فرمایا ہے کہ وہ بھی اگر تنہائی میں بیٹھوں تو شیطان ان کو، یہ شرم سر آنی چاہیے. حضرت ہاں، بايزيد بستام کا کو کچھ ایسے مطلب لوگ بتاتے ہوتے ہیں. جو کچھ لوگ ایسے بتاتے ہیں نا، وہ اپنے پاس سے گھڑتے ہیں. ضروری تھا؟ آپ کو لگتا ہے کہ بزرگان دین کا یہ انداز ہوگا؟ کیا حضرت رابعہ بصری کو جب یہ بات پہنچی ہوگی کہ مثال میں زنا جیسی ایک مثال کے اندر میرا نام لیا گیا مثال کے طور پہ، تو ان کو کوئی اور نام نہیں ملا؟ یا حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ بات پتہ چلی ہوگی؟ تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ بزرگان دین جو ہے وہ اتنی بے ادبی اور گستاخی کر سکتے ہیں؟ اور اگر کسی نے لکھ دیا ہے تو اس کو لکھے والے کو پکڑ لیا انہوں نے، بھائی چلو بھائی بتانا شروع کر دیا لوگوں کو. اپنے امی کا اور اپنے کسی اور کا نام لے لیتے ہیں نا، حضرت رابعہ بصری کا نام لینے سے پہلے کی جگہ ان کے ریپلیسمنٹ میں. مجھے مت بتائیں، مجھے سب پتا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی بیٹی سے کہہ دیا. اصل میں مطلب یہ ہے کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم نے ایمان، چھوٹی تھی وہ بھائی اس وقت، اگر تم نے ایمان قبول نہیں کیا اور تم آخرت میں سزا کی مستحق ہو گئی، اگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ عفق کا کیا مطلب ہوتا ہے تو سارے لوگ سن لیں، مطلب یہ بتایا گیا ہے. جی. کبھی بہو کو ڈانٹنے کے لیے بیٹی کو ڈانٹنا پڑتا ہے، بہو کو سنانے کے لیے. دنیا کے سارے طریقے پتہ ہیں، دنیا کے اندر ہر چیز کی بات پتہ ہے، سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وما کان اللہ، اللہ تعالیٰ کے کہ یہ کام اللہ کا کام نہیں ہے، اللہ کی شان نہیں ہے. لیعذبہم وانت فیہم، کہ جب انت فیہم، انت کا مطلب ہے آپ، جب تک آپ ان میں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ہرگز جو ہے وہ، اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ انہیں عذاب میں مبتلا کرے. یعنی جو دنیاوی عذاب آتے تھے. جی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی برکت سے تو بھائی کفار پر دنیاوی عذاب جو ہے وہ نہیں آ رہا تھا وہاں پہ. اچھا، یہ جو ابھی حدیث آئی ہے جس کے اندر جہنم کی، تو اس میں کلیئر لکھا ہے نا کہ نار جہنم، من النار، من النار کا مطلب ہے نار، نار کا مطلب جہنم کی آگ. جی. اب اس حدیث میں یہی آخرت والا عذاب مراد ہے. اور یہ حدیث جو ہے وہ ہرگز جو ہے نا وہ اس والی حدیث کے خلاف نہیں ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. کبائر کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ کبائر مطلب شفاعتی، تی یا متکلم اس کے اندر ہے، میری شفاعت. لأہل الکبائر، کبائر کہتے ہیں کبیرہ گناہ کو، کبائر کبیرہ گناہ کرنے والے، کبائر کبیرہ گناہ کرنے والے. من امتی، میرے امت، کہ میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ والوں کو بھی ملے گی، کا فائدہ ان کو بھی پہنچے گا. چلیں اب اس ٹاپک پہ اتنی بات کافی. حضور صلی اللہ اصل میں نا، حضور صلی یہ اس بات کو بھی دھیان میں رکھیے گا، میں بھی کسی کو مس انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا ہرگز بھی. حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے جو غلام ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمائے گا. اگر عذاب دینا اللہ تعالیٰ کو لازم ہو گیا کہ نہیں عذاب، تو اللہ تعالیٰ عذاب ہلکا فرمائے گا. ہیں جیسے کہ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے کوئی رشتہ دار ہوں جنہوں نے اسلام نہ قبول کیا ہو، تب بھی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سبھی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا نا اس حدیث میں. پھر بھی حضرت ابو طالب کے بارے میں یہی ہے کہ انہوں نے نہیں کیا تھا اسلام قبول. علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کو مطلب کفر پہ مرنے کی وجہ سے عذاب ہلکا ہوگا، اور اگر ان کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے تو پھر ان کا کوئی عذاب نہیں ہوگا. ابو لہب جو کہ اتنا زیادہ ظالم شخص تھا، اس کی بیوی بھی، اس کا عذاب ہلکا کر دیا گیا. وہ مطلب وہ سنا نا ان کی جو لونڈی تھی، آ، کچھ لوگ صوبیہ کہتے ہیں، اصل میں اس کا نام تھا سویبہ، کہ حضرت یہ جو یہ ابو لہب جن کا میں نے نام لیا ہے، تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا، ہاں بھائی کیا حال ہے، بڑا تم نے جو ہے نا وہ وقت کے نبی کو بڑا تنگ کیا. تو اس نے بولا کہ میں تو عذاب میں مبتلا ہوں، البتہ پیر والے دن جو ہے وہ مجھے عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے. اور اپنی انگلی دکھائی کہ اس انگلی سے جو ہے وہ مجھے دودھ پلایا جاتا ہے یا پانی. تو معاملہ کیا تھا؟
پوچھا کہ بھائی کیوں پیر کوئی دن ہی کو کوئی پیر کے دن کو ہی کیوں؟ تو کہا کہ جب میرے خاندان میں یہ بچہ پیدا ہوا میرے بھائی کے گھر میں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو اس خوشی میں نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا۔ اس انگلی کے اشارے سے میں نے کہا تھا کہ جاؤ تم آزاد ہو، تو اسی انگلی سے پھر مجھے یہ، اور یہ جو مالک کا بتایا کہ کسی چیز کے مالک نہیں، اس میں بھی دیکھیں اس سے بھی کنفیوز ہوتے ہیں۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عطا کے بغیر ذاتی طور پر کسی چیز کے مالک نہیں ہے جی، تو نہیں ہے تو نہیں ہے لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی چیز کا مالک کر دیا تو جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالک بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم ضرور ان کے مالک ہیں، اپنے بارے میں سب کو پتا ہوتا ہے۔ کل بروز قیامت گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اسی طرح دیکھیں جہاں کہیں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنی ذات مبارکہ سے مختلف جو ہے قسم کی نعمتوں کی نفی فرماتے ہو نا، اگر آپ کو کوئی ایسی حدیث ملتی ہو جس میں ان کی کسی بھی مطلب چیز کی نفی فرماتے ہو کہ نہیں بھائی نہیں 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 فرماتے ہو، تو وہاں ذاتی طور پہ نفی مراد نہیں ہوتی، بلکہ وہاں پہ بھی اذن اللہ والی بات بھی اذن اللہ والی بات ہوتی ہے۔ اذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت، بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے آپ صلی اللہ تعالی وسلم اس چیز کے پھر مالک نہیں ہوتے، تبھی تو فرما رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ علم دین صحیح معنی میں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں ہم اپنی اگلی حدیث کی طرف اور اس پہ کچھ کلام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔